اگر کجروں ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکرے جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ سامعین، آپ نے کبھی تنہائی میں خود سے بات کرنے کا تجربہ محسوس کیا ہے؟ یہ جو خود سے بات کرنا ہے نا، یہ غور و فکر کو جنم دیتا ہے، اور غور و فکر انسان کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت کو پا لیتا ہے۔ اقبال اس مقام کے بھی بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سامعین، بال جبریل کی جو غزلیات ہیں، ان میں اقبال نے انسان اور اللہ کا جو تعلق بیان کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسا میرے لیے تو اور تیرے لیے میں، تیرے میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ زیادہ تر غزلیات میں پروردگار کی ذات سے بات چیت ہے، مکالمہ ہے، سوالات ہیں، جوابات ہیں، کچھ شکوے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ مشورے بھی ہیں۔ اب یہ اقبال کا انداز ہے، ان کا مقام ہے، وہ اپنے اشرف المخلوقات کے رتبے کو اچھی طرح جان گئے ہیں، اور اب وہ اپنے اس رتبے سے کسی طرح بھی اترنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو شعر میں کی تشریح میں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اقبال کسی بھی حساس انسان سے کہیں زیادہ اپنے گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے والے تھے۔ حضرت انسان کا اپنے مقام، اپنے رتبے کو فراموش کر دینا اقبال کو ہمیشہ ہی سے ستاتا رہا ہے۔ ان کی تقریباً تمام ہی شاعری انسان کو اس کی ذات، اس کے مقام سے آگاہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اب اقبال اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان پھٹک گیا ہے، اپنی منزل کھو بیٹھا ہے۔ مسجد ملائک، ملائکہ کی پیشگوئی کہ انسان زمین پر فساد برپا کرے گا، کو سچ کر کے دکھا رہا ہے۔ اقبال کی مسلسل کوششیں، انسان کو پکارنے کی مسلسل کوششیں، وہ بھی انسان کو تباہی کے راستے سے روک نہیں پا رہی۔ تب اقبال نے اپنی پکار کا رخ خالق انسان کی جانب منسوب کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ تیرا نائب، یہ تیری اشرف مخلوق راستہ بھٹک بیٹھی ہے۔ میں انہی انسانوں میں سے ایک انسان اس بات پر اتنا فکر مند ہوں، تو جو پیدا کرنے والا ہے، تجھے فکر لاحق کیوں نہیں ہے؟ یہ انسان، یہ بندے، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا۔ سامعین، سادہ الفاظ میں بات کروں تو یہ ہے تو دعائی کہ اے اللہ ہم انسانوں کو بھٹکے ہوں کو سیدھے راستے پر چلا۔ مگر اقبال نے جو انداز اپنایا ہے، یہ انداز ہمیں اس مقام کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے جو اقبال کے نزدیک انسان کا ہے۔ ان کا انداز اپنے خالق، اپنے مالک سے دوستانہ ہے۔ ان کے انداز میں پہم یقین جو غالب ہے کہ میں انسان اس کائنات کا سب سے اہم رکن ہوں، جس کے لیے کائنات کی تخلیق کی گئی، جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، جس کی پیدائش کے وقت خود اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ میں تو اللہ کے سب سے قریب ہوں، تو میں تو اللہ سے خوف کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ میں تو بحیثیت اللہ کے نائب، اللہ کو زمین پر جو ہو رہا ہے اس سے آگاہ بھی کروں گا اور اس حوالے سے مشورے بھی دوں گا۔ سامعین، آپ کے گرد اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے بات کریں، اس کے سپرد کوئی ذمہ داری کریں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور تمہیں نہیں کرنا ہے، تم سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اسے مطلب یقین دلائیں کہ وہ بہت ذہین ہے، اس سے زیادہ عقل مند سمجھدار بچہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی آپ نے یہ لگا دی ہوئی ہے کوئی بھی کام کرنے کی۔ سمجھیں آپ اس بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا پھر چیک کیجیے گا، اس کا اس حد تک اس کا کانفیڈنس لیول چلا جائے گا کہ وہ اپنی عمر سے ناواقف اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کو ایسے سمجھائے گا کہ ایسے ایسے سے مشورے دے گا کہ وہ نہیں کے برابر ہے، اور ایسے ماں باپ برا بھی نہیں مانیں گے بلکہ وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہمارا بچہ واقعی بڑا سمجھدار ہو رہا ہے۔ تو سامعین، ہم اللہ کے ویسے ہی بچے ہیں کہ ہم اگر اپنے مقام کو جان جائیں، اپنے مقام کو پہچان جائیں، تو کہ اقبال اپنی شاعری میں بے حد مقامات پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کوئی عام مخلوق، انسان جو ہے وہ بیسیکلی کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، کہ میں انسان ایک راز ہے۔ جتنا ہم اپنے اوپر غور کریں گے، اپنے اوپر توجہ دیں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے، اس کائنات کو دیکھیں گے، تو ہم خود سے جڑیں گے، ہم خود سے ملیں گے، اور جب ہم خود سے ملیں گے تو پھر ہم اللہ سے ملیں گے، پھر ہمیں اللہ سے واقفیت ہوگی،
اور پھر ہم پہ اس کائنات کے، ہماری ذات کے، انسان کی ذات کے جو راز ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ میر نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا ہے کہ بہت میں بھی دور تھا۔ پھر اسی غزل کا ایک اور آخری شعر اس پہ کہتے ہیں کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ سامعین، اس غزل کی اگر آپ کو تشریح درکار ہے تو آپ میرا چینل وزٹ کیجیے، میں کوشش کروں گی لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں دے دوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یارب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ سامعین، اس شعر کی تشریح میں میرے منہ سے جو بھی نکلے، آپ سے گزارش ہے کہ لفظوں کے استعمال میں کوئی اگر غلط بات پیش کر دی جائے تو اسے نظر انداز کر کے شعر کے جذبہ کو محسوس کیجیے گا۔ تو اللہ عرش پر براجمان تھا، اس کے فرشتے ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، عبادت میں مشغول رہتے، نظام چل رہا تھا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق تخلیق کی جائے جو جذبوں سے بھرپور ہو، کیونکہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی، کوئی منشا نہیں ہوتی، مگر اللہ کو ایک ایسی مخلوق درکار تھی جو زندگی سے بھرپور ہو، جو اختیار رکھتی ہو اور اپنے اختیار سے میری محبت کو اپنائے، جو عشق کے جذبے سے سرشار مجھے اپنا رب مانے۔ پھر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا۔ انسان کا مقام باقی تمام مخلوقات اور خود انسان کو بھی سمجھانے کے لیے اسے تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، اسے ہر طرح کے علم سے نوازا، اس کے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق فرما دی کہ سب مخلوقات، تمام اجسام فلکی کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ جب اسے جنت میں تنہائی محسوس ہوئی تو اسے ساتھی سے نوازا، غرض اس کی ہر ضرورت کا بندوبست کیا اور کہا کہ تمہیں بس احکام خداوندی کی پیروی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ایک امتحان میں ڈال دیا، کہا یہ حد ہے، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ مگر انسان جس کو خدا نے مرضی سے بھی نواز دیا تھا، بہکاوے میں آ کر حد پار کر بیٹھا، تو اب لگا توبہ کرنے۔ تو اللہ نے انسان کی محبت میں توبہ قبول کر لی اور انسان کو بھیج دیتا ہے زمین پر کہ جاؤ اپنے اختیارات کو استعمال کرو اور زمین پر میری دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرو، مجھ سے عشق کرو اختیار کے ساتھ، اور پھر پلٹو میری طرف۔ تو اب اللہ نے زمین پر تو بھیج دیا انسان کو، مگر پیچھے سے خدا کا خرابہ فرشتوں سے تو آباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو صرف حکم کے پابند ہیں، اور جذبہ اور شدت رکھنے والی مخلوق کو عرش سے بے دخل کر دیا گیا۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی اللہ کے سامنے اپنی یعنی انسان کی اہمیت جتا رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں جو تیرا لامکاں جذبہ شوق کی حدت کے لیے بے چین ہے۔ وہاں سے دیس نکالا تو نے ہی مجھے دیا تھا، میں خود چھوڑ کر نہیں آیا تھا۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے، کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر یہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے کیا معلوم وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ سامعین، ابلیس جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جن تھا جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا، اس قدر عبادت گزار ہو گیا تھا کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بھی فرشتوں کی مانند اللہ کے احکام کا تابع تھا۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تمام مخلوقات کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا
تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اب اقبال غور فرما رہے ہیں اس واقعہ پر کہ اس قدر عبادت گزار، اس قدر اللہ کے احکامات بجا لانے والے میں اللہ کے حکم سے انکار کی جرت کہاں سے گئی؟ اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اقبال کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ شیطان کی پیداوار منشا الہی سے تو نہیں ہوئی، کہ جب یہ شیطان مایوسیاں پھیلائے گا تو امید کے لیے میرا انسان مجھے پکارے گا، کہ جب شیطان انسان کو اندھیروں میں جکڑے گا تو میں انسان کو پناہ دوں گا، انسان کو روشنی دکھاؤں گا اور انسان کو میری طلب رہے گی۔ انسان کو خود کی ضرورت محسوس کروانے کے لیے تو کہیں اللہ نے ابلیس کی تلوار انسان کے سر پر نہیں لٹکائی؟ پھر ان سب شکوک کا اشارہ دے کر اظہار نہیں کر رہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم کہ کیا راز ہے، رازداں تو وہ شیطان تیرا ہی ہے، تجھے ہی معلوم ہو کہ اصل راز، اصل حکمت کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اگر یہ تیری کوئی چال ہے تو میں اس تک پہنچ گیا ہوں۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل اور قرآن، یہ تینوں ہی ایک طرح سے پیغام رساں ہیں اللہ کے ہم انسانوں کے لیے۔ قرآن میں احکامات اللہ کی جانب سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لاتے ہیں وحی کی صورت میں، اور آج قرآن ہمارے پاس اللہ کے پیغام کا واحد ترجمہ موجود ہے، جس سے ہم پا سکتے ہیں کہ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان اور اللہ کا تعلق کیسا ہے۔ اب سامعین، یہ مقدمہ پیش کر کے اب اقبال اپنے کلام کے بارے میں سراپا سوال ہے کہ یہ میرا کلام جو میں خود نہیں کہتا، مجھ سے کہلوایا جاتا ہے، یہ کس کا ترجمان ہے؟ کیا یہ الہام جو میرے دل میں ڈال کر میرے ذریعے سے کاغذ پر اتارا جاتا ہے، کیا یہ میرے خیال ہیں یا یہ تیری جانب سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب الہام اور خواب ہیں جن کے ذریعے پروردگار کسی کے دل پر اپنی بات اتارتا ہے، اور بڑے شاعروں پر جو آمد ہوتی ہے یہ اسی الہام کی ایک کڑی ہے۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟ اقبال کو پڑھتے جاؤ اور حیران ہوتے جاؤ۔ یقین جانے اقبال کے اکثر اشعار پڑھ کر میری بھمیں تن جاتی ہیں کہ اتنی کلیئرٹی سوچ کی، افکار میں اتنی بلندی، اتنی صاف نگاہ جس میں خود کے مقام کی برتری پر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جیسے وہ اپنی حقیقت کو، انسان کی حقیقت کو پا چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ اس کائنات میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ میں ہوں، یعنی انسان۔ اب زیر تشریح شعر میں اللہ سے مخاطب ہیں۔ سامعین، میری جانب سے دوبارہ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے جملے آنے لگے ہیں جنہیں کوئی کند ذہن گستاخی کے زمرے میں لے سکتا ہے، مگر دراصل یہ زبان کا استعمال ہے خیال کو لفظ دینے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، کچھ ہوش کر، کچھ خیال کر، تیری کائنات کی ویرانی ہونے والی ہے، تیرے جلووں میں سیاہ اندھیرا چھانے والا ہے، تیری خدائی ڈھیر ہونے والی ہے، تیرا سب سے تابندہ ستارہ انسان تو ظلمت زدہ ہونے کو ہے، اور اس سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، یہ سراسر تیرا نقصان ہے۔ تیری سب سے اشرف مخلوق تیری حریم میں نوائے شوق بلند کرنے والی اگر ضائع ہو گئی تو تیری کائنات میں ہو کا عالم ہوگا، ویرانی ہی ویرانی، بچا لے اسے۔ سامعین، ہے تو یہ دعا ہی، مگر انتہائی لاڈلے کی، سب سے زیادہ لاڈلے کی اپنے پروردگار کے سامنے معصوم سی ضد ہے۔ بھٹک گیا ہوں، ہاں بھٹک گیا ہوں، تو کیا؟ تو بچا لے، تو خدا ہے، کیا نہیں ہے تیرے اختیار میں؟ سامعین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔